10 اور 11 مارچ کی درمیانی شب کو اسلام آباد میں ایک طوفان بدتمیزی مچا، جس میں پارلیمنٹ لاجز میں پولیس داخل ہوئی اور مولانا فضل الرحمان کو جا چھیڑا، جس سے الزام در الزام کی باتیں شروع ہو گئیں۔ شیخ رشید نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور کہا ہے کہ حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل ایسا نہیں ہے کہ جس سے وہ ایم این ایز کو یا ان لوگوں کو جو کہ طریقے عدم اعتماد میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں ان کو کوئی پریشان کرنا ہے۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نواز کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمیں اور ہمارے ایم این ایز کو اغوا کرنے کی کوشش ہے، یعنی الزام اور در الزام ہے۔ لیکن میں آپ سے اس بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ الزام در الزام چلتے رہیں گے اور یہ بدتمیزی جاری رہے گی۔ لیکن اعتراض جس بات پر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی خارجہ پالیسی آزاد ہے۔ یہ اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات شیئر کریں کہ 1947 میں، یعنی جب پاکستان ابھی بنا نہیں تھا، تو صبح سویرے کچھ خواتین جھاڑو دے رہی تھیں، جن کو ہم عام طور پر چوڑے یا بھنگی کہتے ہیں۔ تو وہ کیونکہ کرسچین تھے بیچارے، تو وہ صفائیاں کر رہے تھے۔ تو ایک جلوس گزرا جس پہ نعرے لگ رہے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ تو دوسری ایک اپنی ساتھی خاتون سے پوچھتی ہے جو کہ سڑکوں پر جھاڑو دے رہی تھی کہ اے کی منگ دینے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اے ساڈے تو آزادی منگ دینے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو انگریز حکمرانوں کے ساتھ جوڑ رہی تھی کہ وہ بھی کرسچین ہیں، ہم بھی کرسچین ہیں، تو یہ مسلمان ہم سے آزادی چاہتے ہیں۔ تو آپ ان کی خوش فہمی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کتنی خوش فہمی تھی اپنے بارے میں۔ پھر ایک بچہ جو کہ پڑھتا نہیں ہے اور فائنل امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، تو جب اس کا رزلٹ آتا ہے اور اس میں سب میں فیل ہوتا ہے تو کہتا ہے میں نے تو بہت تیاری کی تھی، ٹیچر میرے خلاف ہے، اس وجہ سے میں فیل ہو گیا۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو فیل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے ماں باپ نے مجھے دوسرے کاموں میں لگائے رکھا، اس وجہ سے میں فیل ہو گیا، ادروائز میں تو بہت کچھ کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ تو کیا ہے، بین الاقوامی طاقتوں کے پاس اتنا فالتو ٹائم اتنا فالتو ٹائم ہے کہ وہ عمران خان جیسے جو اپنے لیے خود ہی کافی ہے جہالت میں، اس کی حکومت اور وہ خود، اس کے لیے دوسری طاقتوں کو آخر کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آ کے یہ کہیں کہ یہاں کی حکومت کو ہم ٹاپل کر لیں عمران خان کو اور ہم پھر کسی اور کو لیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں جھوٹی کہانیاں سنائی گئی ہیں جو ہمیں بچپن میں سنائی گئیں کہ ہمارا ایسٹ پاکستان کیسے الگ ہوا۔ ہماری اپنی بے وقوفیاں تھیں، ہم نے اس کے اوپر کبھی کوئی گفتگو نہیں کیا کہ ہم خود کتنے بے وقوف تھے، ہم خود کتنے ناہنجار تھے، ہماری عقل گھاس چرنی گئی ہوئی تھی اور ہم گدھوں کی طرح بیہیو کر رہے تھے۔ ہم نے کبھی اس کے اوپر گفتگو نہیں کی۔ تو آج جو یہ شیخ رشید ابھی پریس کانفرنس میں ہمیں بتا رہے تھے کہ عمران خان کی خارجہ پالیسی آزاد ہے، جس کی وجہ سے یہ طریقے عدم اعتماد آئی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب ان سے جیو کے رپورٹر وہ اعتزاز سید نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے نو کانفیڈنس پر، تو جتنی دفعہ شیخ رشید نے ڈیسک بجایا اور جو اس کے ہاتھ اور چہرے کے تاثرات تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نو کانفیڈنس، عدم اعتماد شیخ رشید کی اور پی ٹی آئی کی ایک چھیڑ بن گئی۔ اب چھیڑ تو آپ سمجھتے ہیں نا ہمارے کلچر میں، تو یہ کچھ ایسا تاثر اس میں لگ رہا تھا اور پتہ لگ رہا ہے کہ اب مرچیں لگنے کا موسم آ گیا۔ عمران خان کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت کو اور شیخ رشید کو تو شاید خارجہ پالیسی کے سپیلنگ بھی نہ آتے ہوں اور وہ یہ بھی نہ بتا سکتے ہوں کہ اس خطۂ زمین پر کتنے کانٹیننٹس ہیں اور کون سا ملک کس ملک سے جڑا ہوا ہے۔ بلکہ ان کے وزیر اعظم صاحب تو بہت عرصہ پہلے کہہ چکے تھے کہ جرمنی کا بارڈر جاپان سے جڑا ہوا ہے، اور ان کو یہ بھی اندازہ نہیں کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، اور بھی انہوں نے بہت سارے لطیفے نما گفتگو کی ہے۔ بہرحال وہ بھی پچھلے دنوں گورنر کراچی کے آفس میں یا ان کے گورنر ہاؤس میں چند مسکروں کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے۔ اب مسکرے ہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ انتہائی ولگر قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور وہ سامنے بیٹھ کے ہنس رہے ہیں۔ کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ وزیر اعظم صاحب سے کہے کہ جناب آپ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ غیر شائستہ اور غیر مہذبانہ گفتگو ہے، آپ ذرا تھوڑا اس سے اجتناب بھی کیجیے، بلکہ وہ ہنس کے آگے سے تالیاں بجا رہے ہیں۔ تو وہاں پر وزیر اعظم صاحب جو القابات سے نواز رہے تھے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو لوکل پالیٹکس بھی جو ہے وہ نہیں آتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ عمران خان صاحب کبھی یونین کونسل کے ممبر رہے ہوتے، کبھی یہ کسی ڈسٹرکٹ کونسل میں رہے ہوتے، پھر اس کے بعد یہ
پروونشل اسمبلی میں انہوں نے کچھ دھکے کھائے ہوتے، تو یہ اتنے کچھ لرن کر چکے ہوتے کہ ان کو پتہ ہوتا کہ گفتگو کیا کرنی ہے۔ گفتگو یہ ایسی کر رہے ہیں جیسے کہ عوام سارے بیوقوف ہیں اور یہ واحد یعنی اندھوں میں گانا راجا۔ تو عمران خان صاحب کی کون سی خارجہ پالیسی ہے اور یہ کون سی آزاد پالیسی ہے کہ جس دن روس یوکرین پہ چڑھ دوڑا اس دن یہ وہاں پر ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بہت صحیح ٹائم پر یہاں رشیا میں آیا ہوں۔ تو کتنا ذمہ دارانہ بیان ہے، اور کتنا شیخ مجیب جب 1973 میں پاکستان کی اسلام آباد کی سرزمین پر اس کا طیارہ لینڈ کیا تو اس نے ایک لمبی سانس لی اور کہتا ہے مجھے ان سڑکوں پر سے کپاس کی بو آتی ہے، یعنی کپاس کی خوشبو آتی ہے۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے کپاس بیچ کے اور ہماری بنگلہ دیش کی جو چیزیں تھیں ان کو بیچ کے یہاں پر اسلام آباد بنایا گیا۔ یہ ہوتی ہے کسی لیڈر کی سمبولک یعنی سمبلزم کو استعمال کرتے ہوئے گفتگو۔ تو آپ نے کون سی گفتگو کی وزیر اعظم صاحب؟ آپ کی گفتگو تو انتہائی ایوریج نہیں، بلو ایوریج تھی۔ پھر آپ کے 3.5 پونے 4 سال کے اقتدار میں ٹائم گزر گیا تو آپ نے کون سے ملک کے ساتھ کوئی کسی طرح کا کوئی معاہدہ کیا ہو؟ آپ نے کوئی ایکسپورٹ بڑھانے کا، کوئی ہیومن ریسورس کو امپروو کرنے کا، یا آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو؟ آپ کے وزیر خارجہ وہ جو گدی نشین ہیں اور لوگوں سے چندے کھاتے ہیں وہ آپ کی خارجہ پالیسی بنائیں گے؟ اور شیخ رشید جس کو جو ہے یہ یعنی آل 80s اینڈ آل 90s اس کی تقاریر سنیں جو وہ راجہ بازار اور ادھر ادھر گفتگو کرتا تھا، اس کی گفتگو لاہور کے سٹیج ڈرامے سے 10 گنا نیچے ہے۔ اس کو کیا پتہ کہ ملک کیا ہوتے ہیں اور ان کی یعنی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں۔ آپ نے جو بھی گفتگو فرمائی ہے وہ آپ کی کوئی خارجہ پالیسی کی انڈیکیشن نہیں کرتی ہے۔ آپ نے تمام ممالک کے ساتھ ذاتی پرخاش اور ریونجفل ہو کے آپ نے گفتگو کی، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ یو اے ای ہو، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں، چاہے وہ ایون چائنا ہو۔ آپ نے چائنا تک یہ کہا کہ چائنا کی کمپنیوں نے جو کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں سی پیک کے سلسلے میں، انہوں نے آگے اپنے فرنٹ مین رکھے ہوئے جو یہاں کے بیوروکریٹس اور یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں، کک بیکس ان کو دیتے ہیں اور پروجیکٹ لیتے ہیں، جس سے چائنا نے آپ کے آگے پروٹیسٹ بھی کیا کہ آپ کی یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے تو آپ لائیے۔ چائنا تو ان کک بیکس دینے والوں کو فوری دنیا سے رخصت کر دے گا، کیونکہ چائنا کے ہاں کسی طرح کی کوئی ٹالرنس نہیں ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر آپ یورپ میں ہوتے تو آپ کے خلاف یہ ایک اپلیکیشن کافی تھی کہ ان سے کہیں یہ ثبوت لے کر آئیں، لیکن آپ پاکستان میں رہتے ہیں اس لیے آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں کی عدالتیں نظریہ ضرورت کے تحت چلتی ہیں، اور جس طریقے سے یہاں کی عدالتیں فیصلے کرتی ہیں وہ کسی طرح کی کسی مہذب معاشرے کی نشاندہی نہیں کرتی ہیں، اور جس طریقے سے آپ منتخب ہوئے ہیں اور جو کچھ آپ فرما رہے ہیں وہ سارے کا سارا جہالت سے بھرپور ہے۔ آپ کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، بلکہ خارجہ پالیسی تو کہہ رہے ہیں پچھلے کوئی 70-72 سال سے ہماری افواج کے پاس ہے، اور وہی پالیسی بناتے ہیں اور وہی بتاتے ہیں کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری خارجہ پالیسی میں دوسرے ملک انوالو ہیں کیونکہ مجھے میری اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ میں ایسا بولوں، تو پھر ہم مان لیں گے کہ ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا شیخ رشید یہ کہ خارجہ پالیسی آزاد ہے اس لیے نو کانفیڈنس آ رہی ہے، عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں جس طرح سے آپ نے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جو کچھ آپ سے کوئی چیز کنٹرول نہیں ہوئی۔ آپ کے وہ وزیر تعلیم جہاں پر تعلیم ملک میں 2 سال چلی نہیں ہے اور نمبر جو ہیں وہ 100% ہیں تمام اسٹوڈنٹس کے، کیا خوبصورت امتحان لیے اور کیا خوبصورت آپ نے کام کیے، صرف اس لیے کہ یہ 18 سال سے اوپر کے نوجوان ہیں جو کہ اس وقت انٹرمیڈیٹ کر جائیں گے تو آپ کو ووٹ دیتے رہیں گے، اور وہ بیوقوف ایسے ہوں گے کہ وہ آپ کو ووٹ دیں گے کہ ہم تو اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے۔ جب پریکٹیکل لائف میں دھکے کھائیں گے اور آگے لوگ کہیں گے کہ تمہارا رزلٹ یہ ہے اور تمہاری عقل یہ ہے، تو پھر اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا۔ یہ اسی طرح کا کھلواڑ ہے کہ جس میں فیملی میں ماں جو ہے وہ بچوں کو لاڈ کرتی رہتی ہے اور باپ سے جو ہے وہ کہتی ہے اس کو پتہ نہ چلے، تو پھر جب بچے اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں تو پھر کہتی ہے ہائے میں اب کیا کروں۔ تو ایسی ماں کو جو ہے وہ کوئی عزت نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں جب بچے سدھارنے کا ٹائم تھا تو اس وقت جو ہے وہ تم بہت تعریفیں کرتی تھی، اب کیا ہوا؟ وقت پر اسٹیچ ان ٹائم سیوز 9، ایک وقت جو رائٹ ٹائم ہوتا ہے اس پر جا کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔
3.5 سال ہو گئے. آپ کی حکومت تو پہلے 6 مہینے کے اندر اندر ختم ہو جانی چاہیے تھی. ریزن بھی ہے کہ آپ نے کہا تھا آپ کے پاس 200 کام کرنے کے لوگ ہیں, $200 بلین آپ باہر سے لائیں گے, اور آپ نہ جانے کس کے ساتھ جو ہے وہ کون کون سے معاہدے کریں گے, اور ملک کے اندر قانون ایک طرح کا ہوگا. آپ کے سامنے بچوں, یعنی بہاڑی وہاں پہ سائی وال میں بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولی مار دے گی, آپ کچھ نہ کر سکیں. اور بھی نہ جانے کتنی ایسی مثالیں ہیں, جیسے کہ سیال کوٹ میں سری لنکا کا ایک انسان کام کرتا تھا, اس کو تشدد کر کے مار دیا گیا. طریقے لبیک والے آپ سے کنٹرول نہیں ہوئے. آپ کی کون سی اندر کی پالیسی اور کون سی باہر کی پالیسی. آپ کے وزیر خارجہ گدی نشین وہ سعودی عربیہ کے خلاف ایسی ایسی گفتگو کرتے رہے. پھر آپ نے کہا کہ ہم ملیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ کریں گے یا OIC کے مقابل میں ہم کچھ بنائیں گے. پھر آپ سے کچھ نہ ہوا. پھر آپ سعودی عرب کے کہنے پر پیچھے واپس مڑ کے آ گئے. پھر آپ نے اور کون سا کیا؟ روس میں آپ گئے تو آپ کا یہ جو ابھی کا کارنامہ ہے اس پر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ جب پہلے امریکہ سے آئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کے, تو آپ کے نے وہ ہار ڈالے گئے تو ہم نے جو ہے نا دوسرا ورلڈ کپ جیت لی, تو پھر کشمیر پر انڈیا نے پکا قبضہ کر لیا. آپ نے کون سا کیا؟ آپ کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے. عوام کیونکہ اتنے پہلے پڑھے لکھے نہیں تھے, تو وہ اس وقت میں 71 میں وہ ساری سٹوریاں چل گئیں, بلکہ جنرل ضیاء کی بھی چل گئیں کہ اسلام خطرے میں. لیکن آپ کی سٹوری نہیں چل سکتی, کیونکہ یہاں پر سوشل میڈیا اس قدر انفارمیشن دے رہا ہے لوگوں کو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ سب جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں, اور نہ ہی بیرونی طاقتوں کے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ وہ اس قوم کو جو کہ دلدل میں خود پھنسی ہو اور گر رہی ہو اس پر اپنا وقت ضائع کریں, کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا یعنی لوگوں کا کوئی ایسی لوکیلٹی ہو کہ جن کے پاس جو ہے وہ ریسورسز نہ ہوں, تو وہ کہیں نہیں یہ دوسرے لوگ جو آس پاس بیٹھے ہوئے نا یہ ہمیں ترقی نہیں کرنے دینا چاہتے. حالانکہ نہ وہ خود پڑھتے ہیں نہ وہ خود اس پر توجہ دیتے ہیں. تو کیا اڑوس پڑوس کے لوگ جو ہیں وہ ان کی ترقی میں حائل ہیں؟ وہ ان کی ترقی میں حائل نہیں ہے. ترقی کے لیے خود اٹھ کے کچھ کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے 3.5-4 سال میں وزیر اعظم صاحب کچھ نہیں کیا. آپ کے یہ شیخ رشید جیسے لوگ جن کو آپ نے کہا تھا میں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا, آپ نے ان کو وزیر داخلہ رکھ لیا. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کی فارن پالیسی ہے. اور آپ نے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے بھرتی کیا, الیکشن 2018 سے پہلے کہتے تھے نہیں یہ نہیں صحیح ہے. تو آپ کے پاس نہ تیاری ہے ملک کو چلانے کی, نہ آپ کے پاس کیبنٹ میں وہ لوگ ہیں. آپ کے کیبنٹ کے وزیر لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, اٹھ کے تھپڑ مارتے ہیں لوگوں کو. ملک کے اندر آپ انارکی کا باعث بن رہے ہیں, ملک کے اندر آپ لا قانونیت کا باعث بن رہے ہیں. اور خود آپ نے وہ گورنر کے احاطے میں کراچی میں مسکروں کے سامنے جو آپ نے گفتگو کی کہ فلاں میری بندوق کی پتہ نہیں نوک, تو آپ نے نہیں کہا تھا, آپ نے کچھ اور ہی کہا تھا. لیکن یہ کتنی یعنی اخلاق سے گری ہوئی باتیں جو آپ کرتے ہیں. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ نو کانفیڈنس آپ کے خلاف کامیاب ہو یا ناکامیاب ہو, آپ حکومت کرنے کے قابل اور اہل نہیں ہیں. اور آپ کے تقریباً تمام وزراء بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. لیکن عوام جو ہے وہ اس لیے خاموش ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جو سلسلہ الیکشن کا چل رہا ہے یہ ابھی تھوڑی دفعہ یعنی 1-2 اور الیکشن ہوں گے تو بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی. ادروائز آپ کو برداشت کرنے کا عوام کے پاس مادہ ختم ہو چکا ہے. تو آپ مولانا فضل الرحمان کے اوپر حملے کو اپنی پاک دامنی ظاہر کیجیے یا وہ آپ کو گناہ گار ثابت کریں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آپ کی خارجہ پالیسی کوئی نہیں ہے. ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں. میں ہوں فالح ملک, آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے. جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کیجیے, اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.